السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ کاسٹ اکاؤنٹنگ کیسی چل رہی ہے؟ ٹھیک ہے، چلیں اچھی بات ہے، پریکٹس کر رہے ہیں نا؟ اور وہ بونس جو ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا، ہاں، ٹائم بیسڈ انسینٹیو پلان اور یس پیس ریٹ انسینٹیو پلان. خیر ہے، تھوڑا سا مشکل تو ہو گئی یار. اب دیکھو آپ جو پڑھ رہے ہو سبجیکٹ، وہ اب ایسے ہی تو نہیں نا آسان والے سبجیکٹ ہیں، پروفیشنل سبجیکٹس ہیں. آپ نے اس کے لیے دیکھیے محنت تو کرنی ہے، پھر ان کی اپلیکیشن بھی پروفیشنل لیول پہ کرنی ہے، تو اس محنت سے نہ ڈرو. تھوڑی سی مشکل جو چیز ہے ذرا سی محنت کے ساتھ آسان ہو جاتی ہے. اوکے، تو لاسٹ لیکچر میں نے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو کچھ ریشوز کیلکولیٹ کرنا سکھاؤں گا اور اس کے بعد پھر فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کے چیپٹر کی طرف چلیں گے. تو آج ہم سب سے پہلے جو ریشو کیلکولیٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے لیبر ٹرن اوور ریشو. کچھ لوگ اس کو امپلائی ٹرن اوور ریشو بھی کہتے ہیں. انفیکٹ یہ ریشو ریلیٹو ٹرم میں ہمیں ایک فگر دے گی کہ ہمارے جو امپلائیز ڈیورنگ دا اکاؤنٹنگ پیریڈ، ڈیورنگ دا ایئر، ڈیورنگ دا منتھ، کوئی بھی ہو سکتا ہے، چھوڑ کر چلے گئے اینٹیٹی کو جس کے اگینسٹ ہم نے ریپلیسمنٹس کی، ان کی پرسنٹیج ہمارے ایوریج نمبر آف امپلائیز کے ساتھ کیا ہے. آپ کو اس وقت یہ ریشو اسکرین پر نظر آ رہی ہے کہ ریشو ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں جو کہ ایک ریلیٹو میجر ہوتی ہے امپلائیز لیونگ اوور دا ایوریج نمبر آف امپلائیز ڈیورنگ ون اکاؤنٹنگ پیریڈ. اور ریشو کیا ہے جی؟ کہ نمبر آف امپلائیز لیفٹ اور ڈسچارج ڈیوائڈیڈ بائی ایوریج نمبر آف امپلائیز ملٹیپلائڈ بائی 100. پرسنٹیج میں ہم اس کو معلوم کر لیتے ہیں. اب یہ فارمولا بڑا ہی آسان ہے، سادہ سا ہے، چھوٹا سا ہے. اس کو ہم پریکٹس کر لیتے ہیں ایک ایگزامپل کے ذریعے سے. آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں سلائڈ پر آپ کو ایک ایگزامپل نظر آ رہی ہے. ایگزامپل کیا رہی ہے جی؟ کہ ہمارے پاس نمبر آف ورکرز 1 جنوری 2005 کو تھے 1900 اور 31 جنوری 2005 یعنی کہ ٹھیک ایک مہینے کے بعد ہمارے پاس ورکرز کی تعداد ہے 2100 اور ڈیورنگ دا ایئر جن کو ہم نے نکال دیا وہ ہیں 60 اور جو چھوڑ کر چلے گئے وہ ہیں 20. اور یہ جو ورکرز ہیں ان کی ریپلیسمنٹ بھی کی ہم نے، یہ شرط ہے. اس ایگزامپل میں آپ نے دیکھا کہ ہمیں ایوریج نمبر آف ورکرز تو نہیں دیے ہوئے، جبکہ فارمولا میں ہمیں ایوریج نمبر آف ورکرز مانگ رہا ہے. اب ایوریج نمبر آف ورکرز آپ نے کیلکولیٹ کرنے ہیں اوپننگ ڈیٹ پر، اس اکاؤنٹنگ پیریڈ کی جو کہ ہم نے ایک مہینہ ایزیوم کیا. اس اکاؤنٹنگ پیریڈ کی اوپننگ ڈیٹ پر جو ورکرز ہیں ان کا نمبر پلس اس اکاؤنٹنگ پیریڈ کی کلوزنگ ڈیٹ پر جو ورکرز ہیں ان کا نمبر پلس کر لیجئے اور ڈیوائڈ کر دیجئے 2 سے، تو آپ کے پاس آ جائے گا ایوریج نمبر آف ورکرز. دیکھیے یہاں پر اس ایگزامپل میں کیلکولیٹرز پر کیلکولیٹ کر کے دیکھیے 1900 پلس 2100 ڈیوائڈیڈ بائی 2 از اکول ٹو 2000. اب ایوریج نمبر آف ورکر ہمارے پاس 2000 آ گئے جی. اب ہم نے فارمولا جو لکھا تھا اس کو دوبارہ سے توجہ دیجیے. اوکے، میں سلائڈ چلوا دیتا ہوں، آپ نے اگر نوٹ نہیں کیا تو آپ نوٹ کر لیجیے. دیکھیے سلائڈ پر فارمولا نظر آ رہا ہے آپ کو کہ ہم نے ایوریج نمبر آف ورکرز کو ڈینومینیٹر کے طور پر لیا اور جو نمبر آف امپلائیز لیفٹ اور ڈسچارج ہیں جس کے اگینسٹ ہمیں ریپلیسمنٹ چاہیے وہ ہم نے نیومریٹر کے طور پر لیے اور 100 سے ملٹیپلائی کیا. اب آپ اس کا سولوشن بھی دیکھ لیجئے، سٹیپس میں آپ کے سامنے آئے گا، لیکن آپ پہلے اپنے کیلکولیٹر پر خود سے اس کو سالو کریں گے. اس کا سولوشن دیکھیے گا، نیومریٹر کے طور پر 80، اوکے، ڈینومینیٹر کے طور پر 2000 multiplied by 100 you have 4% per month. یہ 4%
ایک منتھ کی ٹرن اوور ریشو ہے. ہم اینوئل ٹرن اوور ریشو اگر دیکھیں تو اس کو ملٹی پلائڈ بائی 12 کرنا پڑے گا, تو ہمارے پاس ایک سال کی ٹرن اوور ریشو آ جائے گی 48%. تو بھائی 48% ٹرن اوور ریشو از اے بگ ریشو. ہمارے پاس امپلائی ٹکتا ہی نہیں ہے, یا ہم نکال دیتے ہیں یا وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے. یہ ہے اس ریشو کا مقصد. امپلائی کیوں چھوڑ کر جاتا ہے ہمارے ادارے کو؟ دیکھیے اس کی ریزنز سلائڈ پر آپ کو نظر آ رہی ہیں. امپلائی جناب یا تو پور ریمونریشن کی وجہ سے, یا پور ورکنگ کنڈیشن کی وجہ سے, یا ہم اس کو صحیح ٹرین نہیں کر پاتے, اس وجہ سے چھوڑ کر چلا جاتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم بہرحال اوائڈ کر سکتے ہیں. ہم ریمونریشن پیکج ٹھیک کر سکتے ہیں, ہم اپنی ورکنگ کنڈیشن ٹھیک کر سکتے ہیں, ہم ٹریننگ اپرچونٹیز دے سکتے ہیں ان کو. ٹریننگ اپرچونٹی بہرحال اس کا حق ہے. اور پھر کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو کہ ہم اوائڈ نہیں کر سکتے. وہ ریٹائرمنٹ اس نے جانا ہی تھا, ڈیتھ اللہ تعالیٰ لے گیا اس کو, النس بیمار پڑ گیا ہم نہیں اوائڈ کر سکتے, یا کوئی اور اس کی فیملی پرابلمز وغیرہ جس کی بنا پر وہ چھوڑ کر چلا گیا. سو یہ وہ ریزنز ہیں جن کی بنیاد پر ایک امپلائی اس ادارے کا چھوڑ کے چلا جاتا ہے. لیکن ان میں سے جن ریزنز پر ہم کنٹرول رکھ سکتے ہیں ان پر تو ضرور کنٹرول رکھنا ہوگا. ادروائز امپلائی کا بار بار جانا اور نئے امپلائیز کا سیٹ اپ میں آنا امپلائر کو بہت پریشان کرتا ہے. نیا امپلائی جب ایک سیٹ اپ میں آتا ہے تو اس سیٹ اپ میں ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم لگاتا ہے, اس کا لرننگ کرو ڈیولپ ہونے میں ٹائم لگتا ہے, یعنی کہ سیکھنے میں اس کام کو ٹائم لگتا ہے اس کا. ان سب چیزوں کو امپلائر کو چاہیے کہ کنٹرول کرے تاکہ اس کی لیبر ٹرن اوور ریشو, امپلائیز ٹرن اوور ریشو کم از کم ہو. اچھے ادارے وہ ہوتے ہیں جن کی لیبر ٹرن اوور ریشو کم ہوتی ہے. تو جی یہ ریشو تھی لیبر ٹرن اوور ریشو. اب میں آپ کو ایک اور ریشو کی طرف لے کر چل رہا ہوں, اور پھر آج ہم نے فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ بھی پڑھنی ہے. آئیے سلائڈ کی طرف جو دوسری ریشو ہے وہ ہے ایفیشنسی ریشو. ایفیشنسی ریشو ہم لیبر کی کیلکولیٹ کرتے ہیں جس میں نیومریٹر کے طور پر ایکچوئل آؤٹ پٹ ملٹی پلائڈ بائی اسٹینڈرڈ ٹائم پر یونٹ ہے, اور ڈینومینیٹر کے طور پر ایکچوئل ٹائم ٹیکن ہے. ملٹی پلائی اس کو بھی ہم 100 کے ساتھ کر رہے ہیں. اب یہ ریشو آپ کو کیا بتائے گی؟ یہ ریشو انفیکٹ ہمیں بتاتی ہے کہ ورکر کتنا ایفیشینٹ ہے, کہ اسٹینڈرڈ ٹائم جو ہم نے اس کے لیے رکھا تھا پر یونٹ اس کو یہ جلدی ختم کر لیتا ہے اپنے ایکچوئل ٹائم کو کم رکھتے ہوئے. یعنی کہ ہم جو ایک اسٹینڈرڈ ٹائم کیلکولیٹ کر رہے ہیں, ایکچوئل آؤٹ پٹ جو اس ورکر نے پروڈیوس کی ہے پر یونٹ کے اسٹینڈرڈ ٹائم کے ساتھ ملٹیپلائی کر کے, اس ایکچوئل آؤٹ پٹ کو اتنے اسٹینڈرڈ ٹائم میں کمپلیٹ ہونا چاہیے تھا, اور اس ورکر نے جناب جلدی کمپلیٹ کر لیا, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایفیشینٹ ہے. اور اگر اس ورکر نے زیادہ دیر میں کمپلیٹ کیا تو اس کا مطلب ہے یہ ورکر ایفیشینٹ نہیں ہے. اسٹینڈرڈ ٹائم الاؤڈ تھا, فرض کر لو 50 آورس ایک یونٹ کو بنانے کے لیے یا کچھ یونٹس کو بنانے کے لیے. اس نے وہ کام ختم کیا, اگر 40 گھنٹوں میں تو بتاؤ ایفیشینٹ ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے. اور اگر اس نے اس ہی جاب کو 60 گھنٹوں میں کمپلیٹ کیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ زیادہ ٹائم لگا رہا ہے, وہ ایفیشینٹ نہیں ہے ورکر. آئیے اس کو ہم ایگزامپل کے ذریعے سے کیلکولیٹ کر لیں تاکہ اس کا کانسیپٹ مزید کلیئر ہو جائے. آپ اس وقت ایگزامپل دیکھ رہے ہیں, اب اس ایگزامپل کو آپ نے نوٹ ضرور کرنا ہے. ایگزامپل میں جی آپ کو جو ڈیٹا دیا ہوا ہے, اسٹینڈرڈ ٹائم الاؤڈ پر یونٹ 2 آورس ہے, ایک یونٹ کو بنانے کے لیے 2 گھنٹے اسٹینڈرڈ ٹائم ہے, اور جو ہمیں اسٹینڈرڈ آورس الاؤ کیے جا رہے ہیں وہ 200 آورس ہیں, یعنی کہ
ہماری اسٹینڈرڈ پروڈکشن جو بجٹ ہوئی ہوئی ہے وہ 100 یونٹس ہیں. اس کو ضرور ساتھ ساتھ لکھتے جائیے پلیز. اور ایکچوئل آورس جو ہم نے کام کیا ہے وہ ہے 210 آورس, اور ایکچوئل آؤٹ پٹ جو ہم نے پروڈیوس کی ہے وہ ہے 120 یونٹس. تو 100 یونٹس کے لیے تو 200 آورس اسٹینڈرڈ ہیں, جبکہ 120 جو ایکچوئل یونٹس پروڈیوس کیے ہیں اس کے لیے اسٹینڈرڈ آورس کتنے ہوں گے. اب آپ ملٹیپلائی کر لیں. آئیے دوبارہ سلائڈ شو پر, لیکن اگین اسی طرح اسٹیپس میں آپ اپنا کیلکولیٹر یوز کریں گے اور سلائڈ آپ کو ساتھ ساتھ ریزلٹس بتاتی جائے گی اور آپ اپنے کیلکولیٹر کو میچ کرتے چلے جائیں گے. پلیز دیکھیے گا. سب سے پہلے ہمیں نیومریٹر کے طور پر ایکچوئل آؤٹ پٹ کو ملٹیپلائی کرنا ہے اسٹینڈرڈ ٹائم پر یونٹ کے ساتھ. ڈھونڈیے جی ڈیٹا میں ایکچوئل آؤٹ پٹ کتنی ہے. سب سے نیچے لکھی ہوئی ہے 120 یونٹس اس نے پروڈیوس کیے ہیں ان ایکچوئل. اب جی اسٹینڈرڈ ٹائم پر یونٹ ڈھونڈیے ڈیٹا میں کدھر لکھا ہوا ہے, سب سے اوپر. یس 2 گھنٹے ایک یونٹ کو پروڈیوس کرنے کے لیے اسٹینڈرڈ ٹائم ہے, لہذا 120 یونٹس جو ایکچوئل ہیں ان کو پروڈیوس ہونا چاہیے تھا. کیا کہتا ہے کیلکولیٹر؟ یس دیکھو سلائڈ بھی یہی کہتی ہے 240 آورس میں, جبکہ ہم نے اس کو 210 آورس میں کمپلیٹ کر لیا. تو بتائیے اب یہ 240 آورس کا کام اگر 210 آورس میں ہو رہا ہے تو یہ ایفیشنسی ہے یا نہیں؟ اور اس ایفیشنسی کو جب آپ پرسنٹیج میں میجر کریں گے تو 114% اس کی آ رہی ہے. دیکھیے کیا آپ کے کیلکولیٹرز بھی یہی پرسنٹیج بتا رہے ہیں؟ تو مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس یہ ایفیشنسی ریشو تھی. کسی بھی ورکر کی ایفیشنسی کو میجر کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایکچوئل اس کی آؤٹ پٹ ہے اس کے لیے اسٹینڈرڈ آورس کتنے ریکوائرڈ تھے یا الاؤڈ تھے, اور اس نے کتنے آورس میں اس کو کمپلیٹ کر لیا. اگر پرسنٹیج 100 سے زائد ہے تو اٹ مینس دا ورکر از ایفیشینٹ انف. اگر کم ہے تو ورکر جو ہے ایفیشینٹ نہیں ہے. لیں جی یہاں پر آپ کا لیبر ہوتا ہے ختم. ہم نے لیبر سے متعلق جو کچھ بھی پڑھا اس کی پریکٹس آپ نے ضرور کرنی ہے, اور جو پرابلمز ہوں گی وہ ڈسکشن بورڈ سے آپ نے پوچھنی ہے. اب میں نیکسٹ ٹاپک شروع کر رہا ہوں, فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ. نام سنا ہوا ہے اور اس کو ہم نے کچھ حد تک پریکٹیکل کوشچنز میں بھی دیکھا ہوا ہے کہ کیسے کیلکولیٹ کی جاتی ہے. فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ ان فیکٹ انڈائریکٹ پروڈکشن کاسٹ ہے. ہم نے فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کو کاسٹ کلاسیفیکیشن کے اندر انڈائریکٹ کاسٹ کے طور پر کلاسیفائی کیا تھا, اور پھر فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کے بیہیویئرز جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر کہ فکسڈ بیہیویئر بھی ہے اس کا, یہ اسٹیپ فکسڈ بھی ہوتی ہے, یہ ویریبل بھی ہوتی ہے, اور یہ سیمی ویریبل بھی ہو سکتی ہے. یعنی کہ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ میں کوئی بھی بیہیویئر ہو سکتا ہے. انڈائریکٹ کاسٹ ہے, انڈائریکٹ لیبر کاسٹ ہے. اس میں دیکھیے نا جب ہم کمبینیشن بناتے ہیں فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کا تو بے شمار آئٹمز موجود ہیں اس کے اندر. میٹیریل بھی ہے, لیبر بھی ہے, اور باقی بھی پروڈکشن کاسٹ ہیں اس کے اندر. وہ الگ بات ہے کہ میٹیریل انڈائریکٹ میٹیریل ہے اس کے اندر, لیبر انڈائریکٹ لیبر کاسٹ ہے اس کے اندر, اور جتنے بھی پروڈکشن اوور ہیڈ ہوں گے وہ تمام کے تمام انڈائریکٹ ہیں.
اور آپ کو یاد ہے وہ لیکچر جس میں نے انڈائریکٹ کاسٹ ڈیفائن کی تھی؟ ذہن پر زور دیجئے. which is not traceable in full in the cost unit. جس کو ہم کاسٹ یونٹ میں ان فل ٹریس نہیں کر سکتے, دیٹ از انڈائریکٹ کاسٹ, دیٹ از فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ. اب فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ آپ ڈفرینٹ کاسٹ سینٹرز پر دیکھ رہے ہیں انکر ہو رہی ہوتی ہے. سلائڈ پر بھی دیکھیے, وہ ڈفرینٹ کاسٹ سینٹرز پروڈکشن سینٹر بھی ہو سکتے ہیں, سروسنگ سینٹر بھی ہو سکتے ہیں, اور کوئی جنرل ایکٹیویٹیز بھی ہو سکتی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو کاسٹ سینٹر کی بھی ڈیفینیشن یہاں پر نظر آ رہی ہے کہ کاسٹ سینٹر وہ ایریا ہے آپ کی اینٹی کا جہاں پر کاسٹ انکر ہو رہی ہے, یا جس کو آپ کاسٹ کے طور پر آئیڈینٹیفائی بھی کر سکتے ہیں. آپ اسکرین پر ہی دیکھتے رہیے اور اس کو نوٹ کر لیجئے, اگر چند ایک چیزیں کنفیوزنگ ہیں تو وہ بھی کلیئر ہو جائیں گے. کاسٹ سینٹر آپ دیکھ رہے ہیں کہ از دا ایریا آف دا اینٹی فار وچ کاسٹ کین بی آئیڈینٹیفائڈ, یا ویئر دا کاسٹ از انکرڈ. اب وہ کاسٹ سینٹر آپ کو سلائڈ میں نظر آ رہے ہیں, پروڈکشن پروسیس میں ہوتے ہیں, یا سروسنگ ہوتے ہیں, یا کوئی جنرل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جہاں پر کہ کاسٹ انکر کی جا رہی ہوتی ہے. اب ان تینوں جگہوں پر آپ کو فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ انکر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. لائک جو پروڈکشن سے متعلق کاسٹ سینٹرز ہیں وہاں پر کس طرح کی آپ کو انڈائریکٹ فیکٹری کاسٹ نظر آ رہی ہے. ایک تو آپ کو انڈائریکٹ میٹیریل کاسٹ ادھر انکر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, انڈائریکٹ لیبر کاسٹ بھی آپ کو ادھر انکر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اب پروڈکشن سے متعلق جو کاسٹ سینٹر ورک شاپ ہے نا مینلی, تو اس ورک شاپ میں جو پلانٹ اینڈ مشینری کام کر رہی ہے اس کی ڈیپریسیشن, یہ بھی تو پروڈکشن سے متعلق فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ ہے. اور پھر جو ہمارے سروسنگ کاسٹ سینٹرز ہیں وہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پروڈکشن سے متعلق یا فیکٹری سے متعلق جو اسسٹ کر رہے ہیں اس کی کاسٹ یونٹ کو بنانے کے لیے, وہ کاسٹ ایک ورکرز کے لیے جو کینٹین بنائی ہوئی ہے وہ سروس کاسٹ سینٹر ہے. اب دیکھیے جو ورکرز کے لیے کینٹین بنائی ہوئی ہے وہاں پر ورکرز کو بہت کم قیمت پر فوڈ اویلیبل ہے. اب نارملی مارکیٹ میں جا کر اگر وہی فوڈ آپ خریدیں تو فرض کر لیں 50 روپے میں وہ ایک پلیٹ ملتی ہے, جو کہ اس فیکٹری کی کینٹین میں 10 روپے میں مل جاتی ہے. آپ پروفٹ مارجن کو نکال بھی دیں تو آپ کاسٹ بھی جو ہے وہ پوری نہیں لے رہے ہوتے. تو جو کاسٹ پوری نہیں لی جا رہی ورکر سے وہ کون بیئر کر رہا ہے؟ فیکٹری, وہ بزنس اینٹی. تو وہ جو بزنس اینٹی کینٹین کی کاسٹ بیئر کر رہی ہے, یہ ایک سروس ہے ان ورکرز کے لیے جو کہ پروڈکشن میں انوالو ہیں. تو یہ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ ہوئی کہ نہیں؟ اسی طرح سے ہیٹنگ, لائٹنگ, اسی طرح سے آئلنگ, کلیننگ, جینیٹوریل ورک جو کہ پرٹیکولر جس پروڈکشن سے متعلق ہے, یہ ساری سروسز جو ہیں فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کا حصہ بنتی ہیں. اور پھر اس کے بعد کچھ جنرل فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ آئٹمس ہوتی ہیں, جیسے اس فیکٹری
کی بلڈنگ کا رینٹ، اس فیکٹری کی بلڈنگ کی انشورنس وغیرہ وغیرہ. تو مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ 3 طرح کی فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹس آپ اکٹھی کرتے ہیں تو ایک لمبی لسٹ بن جاتی ہے. یہ ایک وائڈ اسپریڈ ہے فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کا. جبکہ ایک کاسٹ اکاؤنٹنٹ مینجمنٹ کو ایک پوری لسٹ فیکٹری اوور ہیڈ کی پرووائڈ نہیں کرتا، بلکہ کاسٹ اکاؤنٹنٹ کا کام ہوتا ہے کہ کاسٹ پر یونٹ پرووائڈ کرے مینجمنٹ کو. اب وہ کاسٹ پر یونٹ کیلکولیٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے تو اس فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کو اکومولیٹ کرنا ہوگا، اکٹھا کرنا ہوگا، اس کی لسٹ بنانی ہوگی، اور اس کے بعد پھر ہم نمبر آف یونٹس پروڈیوسڈ پہ ڈیوائڈ کریں گے تو کاسٹ پر یونٹ آئے گی نا. اب ساری فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کو کیسے اکٹھا کیا جاتا ہے؟ اس کے لیے ہم فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کی ایلوکیشن اینڈ اپورشنمنٹ پڑھیں گے آج. اب دیکھیے کہ کاسٹ ایلوکیشن اینڈ اپورشنمنٹ کیا چیز ہے، ہوتی کیا ہے. آئیے سلائڈ پر. کاسٹ ایلوکیشن ان کاسٹ سے متعلق ہوتی ہے جن کو ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کسی اسپیسیفک کاسٹ سینٹر کے ساتھ. اور اپورشنمنٹ کیا ہے جی؟ اٹ ریلیٹس ٹو دا کاسٹ وچ کین ناٹ بی آئیڈینٹیفائڈ ود اے اسپیسیفک کاسٹ سینٹر. لیکن بہرحال ہم نے اس کو کسی کاسٹ سینٹر میں بھیجنا ضرور ہوتا ہے، اس کے لیے اپورشنمنٹ کی جاتی ہے. اب جن بیسز کو فالو کرتے ہوئے اپورشنمنٹ کرنی ہے وہ ریزنیبل ہونی چاہیے، اور دوز شوڈ بی ریفلیکٹنگ دا بینیفٹس ڈیرائیوڈ فروم سچ کاسٹ. لیکن جی یہ کاسٹ ایلوکیشن اور اپورشنمنٹ کی بات آپ کی سمجھ میں آ چکی ہوگی. کاسٹ کی ایلوکیشن اور اپورشنمنٹ کر کے ہم الٹیمیٹلی جو پروڈکشن کاسٹ سینٹرز ہوتے ہیں ان کی ٹوٹل کاسٹ کو ڈیوائڈ کرتے ہیں کسی ایک بیس پر تاکہ ہمیں ایک ریٹ مل جائے، اور اس ریٹ کو ہم کہتے ہیں اوور ہیڈ ایبزارپشن ریٹ. ابھی اوور ہیڈ ایبزارپشن ریٹ کی طرف ہم آئیں گے، لیکن اس سے پہلے ایلوکیشن اور اپورشنمنٹ کی باتیں ہم اچھی طرح سے سمجھ لیں. آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر کچھ سٹیپس نظر آ رہے ہیں آپ کو جو ایلوکیشن اور اپورشنمنٹ کے لیے اٹھائے جاتے ہیں. دیز آر دا 6 اسٹیپس. نمبر 1، آئٹم وائز کلیکشن آف فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ. ہم نے جناب فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کو آئٹم وائز، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو کچھ گنائی بھی، جس میں کہ آپ کی پروڈکشن کاسٹ سینٹر سے متعلق، سروس کاسٹ سینٹر سے متعلق کاسٹ تھیں، اور کچھ جنرل کاسٹ تھیں. ان سب کو آئٹم وائز ہم اکٹھا کر لیتے ہیں. پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں جی کہ ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ ان کا کس کاسٹ سینٹر سے تعلق ہے، اور جس کاسٹ سینٹر سے اس کا تعلق ہوتا ہے اس کو ہم اس کاسٹ سینٹر میں بھیج دیتے ہیں. لائک جو پروڈکشن کاسٹ سینٹر کی کاسٹ ہوں گی اس کو ہم پروڈکشن کاسٹ سینٹر میں بھیج دیں گے، اور جو سروس کاسٹ سینٹر کی کاسٹ ہوں گی اس کو ہم سروس کاسٹ سینٹر میں. لہذا پروڈکشن اور سروس کاسٹ سینٹرز کی کاسٹ اپنے اپنے کاسٹ سینٹرز میں چلی گئیں. اس چیز کو یوں انویسیج کریں کہ ہم ایک ہیڈنگ میں لکھ رہے ہیں پروڈکشن کاسٹ سینٹر اے، پروڈکشن کاسٹ سینٹر بی، سروس کاسٹ سینٹر نمبر 1، سروس کاسٹ سینٹر نمبر 2. میں ویسے ابھی آپ کو اس کی پریکٹس کرواؤں گا ایک ایگزامپل کے ذریعے، لیکن ابھی تھوڑا سا پروسیجر سمجھ لیں. ہم نے سب سے پہلے تو آئیڈینٹیفائی کر لیا
کہ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کون سی ہیں. اب اس کے بعد ہم کیا کر رہے ہیں, ان کو ان سے متعلقہ جو کاسٹ سینٹرز ہیں وہاں پر بھیج رہے ہیں, یعنی کہ اس سے متعلقہ کاسٹ سینٹرز کے نیچے لکھ رہے ہیں. دیکھیے اسکرین پر نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے. اب جناب ہم ایلوکیٹ کریں گے یا اپورشن کریں گے جنرل فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کو ان پروڈکشن یا سروس کاسٹ سینٹرز میں. جو تو آئیڈینٹیفائی ہوتے ہوں گے کاسٹ سینٹر سے ان کو ڈائریکٹلی لکھ دیں گے, اور جو آئیڈینٹیفائی نہیں ہوتے ہوں گے ان کو اپورشن کر کے لکھیں گے. یہی پڑھا تھا نا ہم نے ایلوکیشن اور اپورشنمنٹ کا مطلب. اب نیکسٹ کیا ہے جی اسٹیپ؟ نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ جتنی بھی سروس کاسٹ سینٹرز میں فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ موجود ہے اس کو اب ہم نے اپورشن کرنا ہے ٹوورڈز دا پروڈکشن کاسٹ سینٹرز. یہ اپورشنمنٹ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے تاکہ ہم الٹیمیٹلی پروڈکشن کاسٹ سینٹرز پر کنفائن ہو جائیں. ہمیں الٹیمیٹلی پروڈکشن کاسٹ سینٹرز پر پہنچنا ہے. پروڈکشن کاسٹ سینٹرز پر پہنچنے کے لیے ٹوٹل فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹس کو سب سے پہلے تو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا. کچھ جی پروڈکشن کاسٹ سینٹرز کی آلریڈی ایلوکیٹڈ آئٹمس تھی, بھیج دی. کچھ سروس کاسٹ سینٹرز کی تھی, انہیں سروس کاسٹ سینٹرز میں رکھ دیا, اور کچھ جنرل تھی, انہیں جنرل رکھ دیا. پھر نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ جنرل جتنی تھی ان میں آئیڈینٹیفائی کیا کہ کون سی آئٹم پروڈکشن یا سروس سے متعلق ڈیوائڈ ہو سکتی ہے, اس کو پروڈکشن یا سروس پر ڈیوائڈ کر دیا. اب جنرل جو فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کی آئٹمس تھی وہ ختم ہو گئی اور آ گئی پروڈکشن اور سروس کاسٹ سینٹر کی آئٹمس ہمارے پاس. سارا کچھ انویسج کر رہے ہو نا, تصویر کشی کر رہے ہو نا اپنے ذہن میں؟ بالکل. ابھی پریکٹس کرتے ہیں, صبر. اب جناب کیا کیا اگلا اسٹیپ کہ جو سروس کاسٹ سینٹرز ہیں ان کی کاسٹ کو اٹھایا اور پروڈکشن کاسٹ سینٹرز پر اپورشن کر دیا, وہاں پر پہنچا دیا ان کو. کچھ ریٹس ہوں گے, ان ریٹس پہ بیس کر کے پہنچائیں گے. کسی پروڈکشن کاسٹ سینٹر کو زیادہ جا رہی ہوگی, کسی کو کم جا رہی ہوگی, اکارڈنگلی دیکھ لیتے ہیں. اب نیکسٹ اسٹیپ دیکھیے سلائیڈ کے اندر کہ اب ہم ٹوٹل فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ معلوم کر رہے ہیں ہر پروڈکشن کاسٹ سینٹر کی. اور لاسٹ اسٹیپ کیا ہے کہ اوور ہیڈ ایبزارپشن ریٹ معلوم کرنا ہے ہر پروڈکشن کاسٹ سینٹر کا. اور یہ ریٹ معلوم کرنے کے لیے ہمیں کسی بیس پر ڈیوائڈ کرنا ہوگا اس ٹوٹل کاسٹ کو جو کہ ہر متعلقہ پروڈکشن کاسٹ سینٹر کی نکلی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے ایلوکیشن اینڈ اپورشنمنٹ کرتے ہیں اپنی فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کی. لیکن اس سے پہلے ذرا بیسس بھی سمجھ لیجئے, کیونکہ جب وہ کوشچن ہم سالو کریں گے تو ہمیں اوور ہیڈ ایبزارپشن ریٹ تک اسے پہنچانا ہوگا. اوور ہیڈ ایبزارپشن ریٹ کا فارمولا اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوور ہیڈ ایبزارپشن ریٹ ہماری جو ٹوٹل کاسٹ ہے فیکٹری اوور ہیڈ ریلیٹنگ ٹو ا پروڈکشن کاسٹ سینٹر وہ نیومریٹر کے طور پر ہے, اور جو ہمارے ڈینومینیٹر میں ہے وہ ایک بیس ہے جو اس سے پرٹیننٹ ہوگی, اس سے متعلق ہوگی. یوں ہمارے پاس اوور ہیڈ ایبزارپشن ریٹ کیلکولیٹ ہو جاتا ہے. سو اوور ہیڈ ایبزارپشن ریٹ, دوبارہ سلائڈ دیکھ لیجئے اور اس کو نوٹ بھی کر لیجئے, از اکول ٹو فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ آف ا پروڈکشن کاسٹ سینٹر ڈیوائڈیڈ بائی دا بیس. یہ اوور ہیڈ ایبزارپشن ریٹ آگے جا کر استعمال ہوگا فیکٹری اوور ہیڈ کو اپلائی کرنے کے لیے. آپ کو یاد ہے ہم نے فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ اپلائی بھی کی تھی, بٹ وہ نیکسٹ اسٹیپ کی باتیں ہیں, وہ ہم بعد میں کریں گے. فی الحال اوور ہیڈ ایبزارپشن ریٹ تک کی بات ہم پریکٹس کرتے ہیں. کوشچن پر آنے سے پہلے
آپ ڈفرینٹ بیسز سمجھ لیجئے کہ کون سی ہو سکتی ہیں. دوبارہ سے تشریف لائیے سلائڈ پر. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈائریکٹ لیبر آرز بھی ہے, ڈائریکٹ لیبر کاسٹ بھی ایک بیس ہو سکتی ہے, اور پرائم کاسٹ بھی ایک بیس ہو سکتی ہے. ان پانچوں میں سے جو بھی بیس ہوگی ڈینومینیٹر کے طور پر ہم اس کو استعمال کریں گے. صرف خیال یہ رکھیں گے کہ جو پروڈکشن سینٹر ہے وہ کس بیس کے لیے زیادہ انٹینسو ہے. کیا وہ ڈائریکٹ لیبر کاسٹ سے انٹینسو ہے؟ اگر ادھر لیبرز اگر زیادہ ہوں گی تو ہم ڈائریکٹ لیبر کاسٹ سے اس کو ڈیوائڈ کریں گے. اگر مشین انٹینسو ہے, مشین زیادہ ہے, تو مشین سے ڈیوائڈ کریں گے, اینڈ سو آن اینڈ سو فار. جو بھی بیس استعمال کریں گے ہم اس چیز کا خیال رکھیں گے کہ اس کو پرسنٹیج میں لینا ہے یا پر آر یا پر یونٹ میں لینا. جیسے فار ایگزامپل ٹوٹل کاسٹ کو اگر ہم آرس پہ ڈیوائڈ کر رہے ہیں تو پرسنٹیج نہیں لیں گے. امپورٹنٹ باتیں ہیں, ذہن نشین کرتے جائیے, بلکہ نوٹ بک میں ضرور لکھتے جائیے. جہاں پر آرز میں بیس ہوگی وہاں پر ہم کاسٹ پر آر کیلکولیٹ کر رہے ہوں گے, اور جہاں پر کاسٹ بیس ہوگی وہاں پر پرسنٹیج میں ہم اوور ہیڈ ایبزارپشن ریٹ کو کیلکولیٹ کریں گے. جیسے کہ اگر لیبر آرز ہیں تو کاسٹ ڈیوائڈیڈ بائی لیبر آر, کاسٹ پر آر. اور اگر ڈائریکٹ لیبر کاسٹ کو ہم بیس بنا رہے ہیں تو فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ ڈیوائڈیڈ بائی ڈائریکٹ لیبر کاسٹ ملٹیپلائڈ بائی 100 کریں گے, تب جا کر وہ پرسنٹیج میں ہمارے پاس اوور ہیڈ ایبزارپشن ریٹ کی فگر آئے گی. سو جی یہ بنیادی باتیں ہیں. اب ہم ایک مرتبہ دوبارہ سے سلائڈ پر چلتے ہیں اور ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں جس میں کہ ہم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہوں گے اپورشنمنٹ کی بیسس کو. سب سے پہلے یاد رکھیے گا 2-3 کام ہیں جو کہ ہم نے اس کوشچن میں کرنے ہیں. ہم نے فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کو ایلوکیٹ کرنا ہے پروڈکشن اور کاسٹ سینٹرز میں, پھر اپورشنمنٹ کرنا ہے سروس کاسٹ کو ٹورڈز دا پروڈکشن کاسٹ, پھر ٹوٹل کر کے اس ٹوٹل کاسٹ کو اس سے متعلق بیس پہ ڈیوائڈ کر کے اوور ہیڈ ایبزارپشن ریٹ کیلکولیٹ کرنا. سو پریکٹس کے پر یہ جی آپ کو اس وقت ایک کوشچن نظر آ رہا ہے جس میں ٹاسک ہے ٹو اپورشن ایچ آف دا کاسٹ into 4 groups. In fact, these are the 4 cost centers. ان میں cost center A, cost center B, cost center C اور cost center D موجود ہیں. ان میں ہم نے جتنی بھی فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کی لسٹ ہمیں دی ہوئی ہے اس کو اپورشن کرنا. آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اپورشن ہم اس کاسٹ کو کرتے ہیں جو کسی ایک کاسٹ سینٹر پر آئیڈینٹیفائی نہیں کی جا سکتی. یہاں پر جس سپرویژن کی کاسٹ ہے, انڈائریکٹ ورکرز کی ویجز ہیں, ہالیڈے پے اینڈ نیشنل انشورنس ہے, ٹولنگ کاسٹ ہے, ٹول کہتے ہیں نا پلائر وغیرہ, اسکریو ڈرائیور وغیرہ, یہ اس قسم کی ٹولز وغیرہ کی کاسٹ ہے, وہ کنزیوم ہوئے ہیں, فیکٹری اوور ہیڈ کو چارج ہوں گے. مشین مینٹیننس کے لیے جو لیبر ریکوائرڈ تھی اس کی کاسٹ ہے, جو بجلی کی کاسٹ ہے, پاور, وہ موجود ہے. پھر کوئی اور اسمال ٹولز اینڈ سپلائیز وغیرہ جسے انڈائریکٹ مٹیریل بھی آپ کہہ سکتے ہیں. پھر مشینری کی انشورنس, اس فیکٹری بلڈنگ کی انشورنس, اس فیکٹری بلڈنگ کا رینٹ اور مشین کی ڈیپریسیشن. یہ طویل ایک لسٹ اس لیے آپ کو دی جا رہی ہے کہ تاکہ آپ ہر ایک پہلو سے اس پر ایک اسٹرانگ ویو اپنا بنا لیں کہ اپورشنمنٹ ہوتی کیا ہے. سب سے پہلے جناب سپرویژن کی کاسٹ کو آپ نے الوکیٹ کرنا. آپ کے پاس اس سوال میں کچھ بیسز دی ہوئی ہیں کہ اس فیکٹری میں جو اے بی سی اور ڈی 4 کاسٹ سینٹرز ہیں ان میں فلور اسپیس کس طرح سے ڈیوائڈ ہوئی ہے, کس ڈپارٹمنٹ میں یا کس کاسٹ سینٹر میں کتنی کلو واٹ
بجلی خرچ ہو رہی ہے، مشین کی کاسٹ کس ڈپارٹمنٹ میں کتنے کی ہے، نمبر آف ورکرز کس ڈپارٹمنٹ میں کتنے ہیں، انڈائریکٹ ورکرز اور ٹوٹل نمبر آف ورکرز دونوں آپ کو نظر آ رہے ہیں. پھر مشین مینٹیننس آرز، ٹولنگ کاسٹ، سپرویژن کاسٹ، اسمال ٹولز اینڈ سپلائز اینڈ مشین رننگ آرز، یہ اس نے آپ کو الگ الگ سے بتا دیے. اس میں جی ایک کام کیجیے آپ سب سے پہلے کہ اس کی ہم کیٹیگریز بنا لیتے ہیں. آپ اس کے ساتھ لکھ لیجئے فلور اسپیس نمبر 1، کلو واٹس کے ساتھ نمبر 2. یہ آپ کو کام تھوڑا سا کرنا پڑے گا میرے ساتھ ساتھ. بہرحال آپ کو سلائڈ پر بھی یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ فلور اسپیس کے ساتھ میں نے نمبر 1 لکھ دیا، کلو واٹ آورس کے ساتھ نمبر 2، کاسٹ آف مشین کے ساتھ 3، پھر انڈائریکٹ ورکرز کے ساتھ 4، ٹوٹل ورکرز جو ہیں وہاں پر 5، مشین مینٹیننس آرز کے ساتھ 6، اور پھر ایک کیٹیگری بنائی جا رہی ہے جس کو ہم کوڈ دے رہے ہیں اے کا. اس میں سپرویژن کاسٹ، ٹولنگ کاسٹ اور اسمال ٹولز کی کاسٹ کو رکھ رہے ہیں. اب آپ دیکھیے جناب کہ یہ کوڈز ہم نے کیوں دیے. یاد رکھیں کہ ہم ایلوکیشن اینڈ اپورشنمنٹ کی بیسس کو پڑھ رہے ہیں اس وقت. جو ہم نے کوڈ اے دیا ہے اس کے لیے آپ دیکھیے ہمیں لسٹ کے اندر نظر آ رہی ہیں سپرویژن کی کاسٹ 7525، ٹولنگ کی کاسٹ 9400 اور اسمال ٹولز کی کاسٹ 1171، جسے میں نے انڈائریکٹ سپلائز بھی کہا تھا. اب یہ تینوں کاسٹ نیچے جو بیسس دیے میں اس میں اے کیٹیگری سے تعلق رکھتی ہیں. اے کیٹیگری اس کو اس لیے کہا ہوا کہ یہ ایلوکیٹ ہو جائیں گی سیدھی آئیڈینٹیفائی ہو گئی. آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ جو ٹوٹل اماؤنٹ ہے اس کو الگ الگ سے آئیڈینٹیفائی کر کے کوشچن میں بتا دیا کہ ٹولنگ کاسٹ 3500، 4300، 1000 اور 600، ٹوٹل 9400. سپرویژن کی کاسٹ 2050، 2200، 1775 اور 1500، 7525، ٹوٹل کاسٹ آئیڈینٹیفائی ہوئی ہے. اور اسی طرح سے اسمال ٹولز کی کاسٹ. تو جو اے کیٹیگری کی کاسٹ ہے اس کو ہمیں اپورشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایلوکیٹ ہو گئیں. یہ ایگزامپل آپ کو انفیکٹ سمجھا رہی ہے کہ ایلوکیشن اور اپورشنمنٹ میں فرق کیا ہے. یہ جی ایلوکیٹ ہو گئیں. اب بات آتی ہے اپورشنمنٹ کی. اس اپورشنمنٹ کے لیے ذرا کیلکولیٹر اٹھائیے اور ساتھ ساتھ ان کیلکولیشنز کو کرتے چلے جائیے. انڈائریکٹ ورکرز پر فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ ہے 6000 روپیز، اور وہ جو 1 2 3 4 5 6 کوڈز آپ نے لکھے تھے اس میں ذرا ڈھونڈ کر اب آپ مجھے بتائیں گے یہ انڈائریکٹ ورکرز کی جو 6000 کی کاسٹ ہے اس کو ہم کس بیس پر ڈیوائڈ کر کے اپورشن کریں گے ٹوورڈز اے بی سی اینڈ ڈی کاسٹ سینٹرز. ڈھونڈو ذرا. کیا فلور اسپیس میں؟ نہیں. کیا کلو واٹ آرز کی بیس پر؟ نہیں. کیا فیکٹری کاسٹ آف مشین کی بیس پر؟ جی نہیں. کیا انڈائریکٹ ورکرز کی؟ بالکل صحیح. تو جناب انڈائریکٹ ورکرز کی جو کاسٹ ہے 6000 روپے، اس کو آپ نے انڈائریکٹ ورکرز کے نمبر پر ڈیوائڈ کر کے اپورشن کرنا ہے. دیکھیے آپ کا کیلکولیٹر کیا کہہ رہا ہے. 6000 کی انڈائریکٹ ورکرز کی کاسٹ ہے 8 نمبر آف پرسنز کی، جس میں سے 3 ورکرز کام کر رہے ہیں کاسٹ سینٹر اے میں، 3 ہی کام کر رہے ہیں کاسٹ سینٹر بی میں، 1 کام کر رہا ہے کاسٹ سینٹر سی میں، اور 1 کام کر رہا ہے کاسٹ سینٹر ڈی میں. کیلکولیٹر سے پوچھیں کہ کاسٹ سینٹر اے کو انڈائریکٹ ورکرز کی کاسٹ کتنی جا رہی ہے. آپ خود ٹرائی کرو، ابھی آپ کو نظر بھی آ جاتا ہے کیسے کرنا ہے. یس بالکل. 6000 کو ڈیوائڈ کریں گے 8 سے، کیونکہ 8 ورکرز کی ہے نا، اور ملٹیپلائی کریں گے 3 کے ساتھ، تو ہمیں اے ڈپارٹمنٹ میں جتنی کاسٹ جانی ہے وہ معلوم ہو جائے گی. باقی آپ خود سے کیجئے گا. ہم آگے چلتے ہیں. آگے آ رہی ہے جی ہالیڈے پے اینڈ نیشنل انشورنس. اب ہالیڈے پے اور نیشنل انشورنس کا تعلق بھی ورکر کے ساتھ ہے، لیکن یہ انڈائریکٹ ورکرز نہیں ہے. تو آپ کو نمبر 5 پر جو نظر آ رہا ہے وہ ٹوٹل ورکرز کا نمبر نظر آ رہا ہے کہ جی 62 ٹوٹل نمبر آف ورکرز ہیں. ان 62 ورکرز پہ یہ آپ نے کاسٹ ڈیوائڈ کرنی ہے، کیونکہ یہ ہالیڈے پے اور نیشنل انشورنس تو تمام امپلائیز کے لیے پے ہوئی ہے نا، اور جبکہ نمبر 4 کوڈ میں صرف انڈائریکٹ ورکرز ہیں. سمجھ آ رہی ہوں گی باتیں آپ کو. تو 6200 کو پہلے 62 نمبر آف ورکر سے ڈیوائڈ کیجئے
اور 19 سے ملٹیپلائی کیجئے, آپ کو کاسٹ سینٹر اے کے لیے جو اپورشن کاسٹ ہے وہ معلوم ہو جائے گی. نیکسٹ چلتے ہیں جناب, آپ کو نظر آتی ہے مشین مینٹیننس کاسٹ. اب جی مشین مینٹیننس کاسٹ کے لیے مشین مینٹیننس آرز آپ کو نمبر 6 پر نظر آ رہے ہیں. اب مشین مینٹیننس کاسٹ جو کہ 4500 روپیز ہے اس کو ڈیوائڈ کیجئے ٹوٹل مشین مینٹیننس پر جو گھنٹے لگے ہیں 9 کے ساتھ, تو آپ کو مشین مینٹیننس کاسٹ کے ہیڈ کے تحت لکھی جائے گی. نیکسٹ آتا ہے جی پاور. اب دیکھو بھائی پاور جو ہے اس کو آپ نے کلو واٹس میں ڈیوائڈ کرنا ہے نا, کلو واٹ آرز جتنے بھی اس کے اوپر ڈپارٹمنٹ میں لگ رہے ہیں پاور اس ریشو میں ڈیوائڈ ہوئے گی. تو یہ جناب ریشو آپ کو 270, 66, 85 اور 65 کی ریشو ملتی ہے. نیکسٹ آپ دیکھیے جی, آپ کو نظر آ رہا ہے انشورنس آف مشین. اس کو کاسٹ آف مشین پہ آپ ڈیوائڈ کریں. کاسٹ آف مشین کی بیسس بھی آپ کو دی ہوئی ہیں جو کہ نمبر 3 کوڈ کے تحت آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر آپ کے پاس انشورنس آف بلڈنگ آ گئی جی. انشورنس آف بلڈنگ ذرا ڈھونڈ کے بتائیں کس ریشو میں جائے گی. بالکل نمبر 1 جو ہے فلور اسپیس ریشو. اب آپ تھوڑا تھوڑا فیملیئر ہو رہے اس چارٹ سے, اب سمجھ آ رہی ہے اس میں تو ریشوز دی ہوئی تھی, ٹھیک ہے نا, وہ ریشوز استعمال کر رہے ہیں اپورشنمنٹ کے لیے آپ, ٹھیک ہے. اور اسی کو آگے لے کر چلیں, رینٹ اینڈ ریٹس اگین بلڈنگ سے متعلق ہے, اور ڈیپریسیشن آف مشینری یہ جناب آپ مشین کی جو کاسٹ ہے اس پر ڈیوائڈ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, جو آپ کو نمبر 3 پوائنٹ میں دی ہوئی ہے. تو جناب آپ نے اس ساری پریکٹس میں ایلوکیشن اور اپورشنمنٹ کو سیکھ لیا. ایلوکیشن جو اے کیٹیگری میں تھی اور اپورشنمنٹ جس کو ہم نے 1 2 3 4 5 6 کے کوڈز دیے تھے, جو آئیڈینٹیفائی ہو سکتی تھی اس کاسٹ کو ہم نے آئیڈینٹیفائڈ اماؤنٹ کے ساتھ لکھ دیا, اور جو کسی ایک خاص ریشو پر بیس کر کے کیلکولیٹ ہو سکتی تھی ان کو ایک خاص ریشو پر ہم نے بیس کیا اور کیلکولیٹ کر کے اس کے اوپر لکھ دیا. آپ نے دیکھا کہ یہ ریشوز کتنی اہم ہیں یاد رکھنا, لیکن تمام کی تمام obvious جسٹ ریشوز ہیں. لائک بلڈنگ کو آپ نے مشین کی کاسٹ میں نہیں ڈیوائڈ کرنا, جو بھی بلڈنگ کا رینٹ ہے اس کو آپ نے بلڈنگ سے متعلق جتنا فلور ایریا آکوپائی کیا ہوا اس کی ریشو میں ڈیوائڈ کرنا ہے. ہاں, جو مشین سے متعلق کاسٹ ہوگی فیکٹری اوور ہیڈ کی اس کو مشین کے ورکنگ آورز یا مشین کی کاسٹ کی ریشو میں ڈیوائڈ کر دیں گے, اور جو امپلائیز سے متعلق ہوگی اس کو اب اسپیس آکوپائڈ کے ریشو میں نہیں ڈیوائڈ کرنا بلکہ نمبر آف امپلائیز, اور وہاں پر بھی جو انڈائریکٹ نمبر آف امپلائیز سے متعلق ہوگی وہ انڈائریکٹ نمبر آف امپلائیز کی ریشو میں, اور جو ٹوٹل نمبر آف امپلائیز سے متعلق ہوگی وہ ٹوٹل نمبر آف امپلائیز کی ریشو میں. سو یہ پریکٹس کروانے کا مقصد یہی تھا کہ ایلوکیشن اور اپورشنمنٹ آپ کو بہت اچھی سمجھ آ جائے. اس پر بیس کرتے ہوئے آپ کے پریکٹس مٹیریل میں کچھ کوشچنز آپ کو نظر آ رہے ہوں گے, وہ آپ نے کرنے سالو, اور الٹیمیٹلی اوور ہیڈ ایبزارپشن ریٹ تک آپ نے سالو کرنے. انشاءاللہ تعالی میرا جو نیکسٹ لیکچر ہوگا اس میں مین ایمفیسس ہوگا اوور ہیڈ ایبزارپشن ریٹ کیسے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے اس پر. تو جناب آپ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کے چیپٹر کو کھولیے اور پڑھنے بیٹھ جائیے, اور ساتھ ساتھ انجوائے بھی کرتے جائیے. کیوں انجوائے کریں؟ کیونکہ بھائی اگر سمجھ آئی ہے تو آپ انجوائے تو کریں گے, اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو بہت اچھی سمجھ آ گئی ہے ایلوکیشن اور اپورشنمنٹ. ٹھیک ہے جی, نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان, فی امان اللہ.
السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیا حال ہے آپ کے؟ کیسی چل رہی کاسٹ اکاؤنٹنگ؟ یقیناً اچھی. اینیویز آج اس وقت تک میں لیکچر شروع ہی نہیں کروں گا جب تک کہ آپ انشیور نہ کر لیں کہ نوٹ بک آپ کے پاس موجود ہے، ویل بال پوائنٹ پین موجود ہے، فائن. کیلکولیٹر بہت ضروری ہے، فائن. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہم آج وہی جو لاسٹ لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا، فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کی ایلوکیشن اینڈ اپورشنمنٹ، اس کی پریکٹس کریں گے. ایک اور کام کریں، پانی کا گلاس بھی ساتھ رکھ لیں. ہاں ضرورت پڑے گی، بالکل پڑے گی. تو اس سے پہلے تھوڑا سا ذرا آپ ذہن میں لے آئیے کہ ایلوکیشن اینڈ اپورشنمنٹ کیا تھی. آئیے ہم سلائڈ شو سے مدد لیتے ہیں. دیکھیے گا سلائڈ پر. کاسٹ ایلوکیشن کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ کاسٹ دیٹ کین بی آئیڈینٹیفائڈ ود اے اسپیسیفک کاسٹ سینٹر، اور جبکہ اپورشنمنٹ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ کاسٹ دیٹ کین ناٹ بی آئیڈینٹیفائڈ ود اے اسپیسیفک کاسٹ سینٹر بٹ اٹ مسٹ بی شیئرڈ آؤٹ بٹوین 2 اور more کاسٹ سینٹرس. چکے اس کو ہم آکوپائڈ تھے ڈفرینٹ کاسٹ سینٹرس پر. جو امپلائیز سے متعلق تھی اس کو نمبر آف امپلائیز پہ ہم ڈیوائڈ کر دیتے تھے. اسی طرح سے جو مشیننگ سے متعلق تھی اس میں مشین آرز، اور جو لیبر سے متعلق تھی اس کو لیبر کاسٹ یا لیبر آرز پہ ہم اپورشن کرتے تھے. یہ موٹی موٹی بیسز ہیں. اسی پر بیس کرتے ہوئے ہم ابھی کوشچن دیکھیں گے کہ اس کی اپلیکیشن کیا ہے. اس کوشچن کو سالو کرنے سے پہلے آپ دیکھیں اسکرین پر ایک اور بات. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایلوکیشن اینڈ اپورشنمنٹ بنیادی طور پر 2 طرح کی ہے، ایک نان ریسیپروکل اور ایک ریسیپروکل. اور جو ریسیپروکل ہے اس میں فردر 2 میتھڈز ہیں، ایک ریپیٹڈ ایلوکیشن میتھڈ یا اپورشن میتھڈ بھی کہہ سکتے ہیں، اور ایک الجبرک میتھڈ. ان دونوں ریسیپروکل اور نان ریسیپروکل اپورشنمنٹس کو آج ہم نے پریکٹس کرنا ہے کوسچنس کے ذریعے سے. تیار ہیں؟ اوکے. اچھا بھائی،